اب بات کرتے ہیں اسلام دھرم کا چوگا پہن کر نفرت پھیلانے والے دلالوں کی۔ قرآن شریف کے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک بے گناہ کو بچایا اس نے پورے انسانیت کو بچایا۔ گولیاں، RDX بام، سوسائڈ بام سے کئی بے گناہ کا قتل کرنے والے قاتل آتنکوادیوں کا اسلام سے کیا سمبند؟ قرآن کریم کے سورہ الانعام سورہ نمبر 8 آیت 108 میں آدیش ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسرے مذہب کے دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو، دوسرے دھرموں کے دیوتاؤں کو برا کہہ کر کریا پرتیکریا میں گالی گلوچ کی شرنکھلا اور سلسلہ چلانے والے ابھدر نفرت کے دلالوں کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ قرآن شریف کے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں آدیش ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایشور کی ڈور کو تھامے رہو اور فرقوں میں بنٹ مت جاؤ۔ فرقوں میں بٹنے والے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، بام سے اڑانے والے نفرت کے سوداگروں کا اسلام سے کیا واسطہ؟ سنن الترمذی حدیث نمبر 1924 میں راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو رحم دل ہیں ان پر سروادک دیالو ایشور رحم کرے گا، تم پرتھوی پر رہنے والوں پر دیا کرو، ایشور تم پر دیا کرے گا۔ خود کے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ کرنے والے نفرت کے دلالوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ دوستوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر میں اسے اپنے اگلے سمبودھن میں کہوں گا۔ سناتن دھرم کا لبادہ پہن کر سناتن دھرم گرنتھوں کے ورد کام کرنے والے، اسلام کا چوگا پہن کر قرآن اور حدیث کے خلاف آچرن کرنے والے نفرت کے سوداگر اصل میں ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ کسی اور دھرم کا بھی لبادہ پہن کر اس دھرم کے ورد کام کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کو دھرم کی چوکٹ سے نکال کر پھینکنا ہوگا۔ سبھی دھرم پیار، محبت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ ان دھرموں کو ایکاتمتا کی ڈور سے باندھنا ہوگا، ان کے ماننے والوں کو ان کے دلوں کو جوڑنا ہوگا اور نفرت کی ہر دیوار کو توڑ کر ہمیں انسانیت کی ڈور میں بندھنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر سکے تو اس پرتھوی تل پر ہی سورگ بس جائے گا، ہر اور امن، شانتی، پیار اور بھائی چارہ ہوگا، مگر ہمیں پوری طاقت سے اس میں لگنا ہوگا، کیونکہ آج حالات بہت کٹھن ہیں متروں، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مکان جل رہے ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، حیوانیت اور شیطانیت اپنے چرم سیما پر ہے، کرورتا نے تانڈو مچا رکھا ہے، ہر اور ہاہاکار اور دھکار ہے۔ اس لیے میری آتما چیخ چیخ کر آپ سب سے کہہ رہی ہے،
उषक काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली। हम छोटे बड़े अंधेरों से एक साथ मिलकर लड़ते रहे, कभी हुक्मरानों के खिलाफ, कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हम कुछ हद तक कामयाब भी होते गए, मगर नफ़रत के अंधेरे छंटे नहीं, हटे नहीं। हर बार नई शक्ल लेकर ये आते गए, बढ़ते गए। ये अंधेरे इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि हमने जलाए दिए रोशनी के लिए नाकाम साबित होने लगे। अब तो यह हाल है कि कोई दिया रोशनी दे नहीं पा रहा, और यह अंधेरी रात बढ़ती ही जा रही है। इसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं, सूरज के निकलने की कोई आस नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि हम खुद को ही जलाएं और उसकी रोशनी से इन नफ़रत के अंधेरों को मिटाए, इन नफ़रत के दलालों को और अंधेरा फैलाने वाले उनके नफ़रत के अड्डों को तहस नहस करे। इसी उम्मीद के साथ और इसी गुजारिश के साथ मैं अपने संबोधन के प्रथम भाग को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।